اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رحمت بھری حکایات۔ آج کے سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک بڑی پیاری شخصیت کا ذکر خیر کریں گے کہ جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ جی ہاں، آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پیاری شخصیت کا نام کیا ہے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو ابھی درود پاک کی فضیلت میں حدیث پاک ہم نے سنی، یہ ہمارے لیے نا بہت پاسبل ہے کہ اللہ پاک نے آج کے اس دور میں ہمیں علم سے آراستہ کیا ہے اور ہم لکھنا جانتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں پڑھنا جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کو وہ ٹیچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے یا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک بندے کے درجات بلند فرما دیتا ہے، یا رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے، بلاؤں سے دور فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں الحمدللہ عز و جل اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لہٰذا ان باتوں کو سننا بھی چاہیے اور کوشش کریں کہ ہم کس طرح سے اس پر جو ہے نا وہ عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام سے عرض کروں گا کہ جو لکھنا جانتے ہیں نا وہ ضرور کچھ مقامات پر اپنی کچھ نوٹ بکس کے اندر باقاعدہ پھر بعد میں اس کا ادب بھی کیا جائے اور ایسی ویسی جگہ نہ رکھا جائے کہ معاذ اللہ پھر اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو۔ تو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی نوٹ بک میں، کسی کتاب میں آپ اپنے ہاتھ سے درود پاک لکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ درود پاک جب لکھا جائے گا نا تو اس کو عربی میں ہی لکھیں، رومن یا کسی اور لینگویج کے اندر، یا انگلش میں آپ لکھ رہے ہیں، رومن انگلش یوز کی جا رہی ہے، یا کوئی اور لینگویج اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس لینگویج میں پھر لکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جب بھی عربی لکھا جائے گا یعنی کہ درود پاک ہے یا کوئی دعائیں ہیں یا قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ ہے، یا یہ کہ پھر آپ کوئی اور اس طرح کی عربی عبارت لکھ رہے ہوں، تو علماء کرام نے یہی ارشاد فرمایا ہے، یہی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس کو عربی میں ہی لکھا جائے۔ اور رہی بات دوسری یہ کہ اس کے اندر جو اعراب لگائے جاتے ہیں یعنی زیر و زبر لگائے جاتے ہیں، اس کی حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ لگاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں لگاتے ہیں، بغیر اعراب کے، بغیر زیر و زبر کے آپ اگر عربی عبارت لکھ رہے ہیں تب بھی وہ درست کہلائے گی۔ تو نیت بھی کر لیجئے، کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کہیں نہ کہیں درود پاک لکھیں گے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک کے مطابق جب تک پیارے آقا کا نام مبارک اس میں رہے گا، اللہ پاک کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے آج کے سلسلے میں ایک بڑی مشہور شخصیت کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان مشہور شخصیت سے پہلے ایک اور بزرگ کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ ہم شامل کریں گے، پھر اس کے بعد اس پیاری شخصیت کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ڈائیورٹ ہوتے ہیں۔ ایک بڑے ہی پیارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا ایوب بن مسکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آئیے ان کے مختصر سے کچھ حالات، ایک شارٹ انٹروڈکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ایوب بن مسکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نام ایوب بن مسکین قصاب تمیمی واسطی، اور آپ کی کنیت ابو العلا ہے۔
حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ اہل واسط کے مفتی تھے۔ حضرت سیدنا مرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیک انسان اور قابل اعتماد راوی تھے، یعنی احادیث یہ روایت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا ایوب بن مسکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا قتادہ، سعید مقبوری اور ابو سفیان وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کے نام آئیے سنتے ہیں کہ اسحاق بن یوسف، یزید بن ہارون، خلف بن خلیفہ اور حشیم وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور حضرت سیدنا ایوب بن مسکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 140 سنہ ہجری کو وصال فرمایا، یعنی آپ کا انتقال ہوا۔ اب آئیے آپ کے متعلق ایک بڑی ہی پیاری رحمت بھری حکایت انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شامل سلسلہ کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابو العلا ایوب بن مسکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا، جی ہاں، اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ تو اب سنیے کہ انتقال کے بعد کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اب یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے درگزر فرمایا۔ میں نے پوچھا اس کا ریزن کیا ہے، کس سبب سے درگزر کیا گیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا روزے اور نماز کی برکت سے۔ پھر میں نے پوچھا کیا آپ نے منصور بن زازان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ان کے محلات کو تو ہم دور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب یہاں یہ 2-3 باتیں جو ہے نا اس پر ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ جو درگزر کا معاملہ فرمایا نا، تو انہوں نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات روزے اور دوسرا نماز۔ اب یہاں پچھلے کچھ سلسلوں میں نماز سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہم نے سنی، اور حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے جو ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنی تھی، لیکن اب یہاں غور کریں کہ ایک اور بات ایکسٹرا جو ہے نا یہ ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہو رہی ہے، اور وہ ہے روزے کی برکت۔ جی ہاں، کہ بندہ جب روزے سے رہتا ہے نا تو روزے دار کا فرمایا گیا کہ سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، کہ آپ روزے سے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، نیند لگی ہوئی ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزے کی نا یقیناً بڑی برکتیں ہیں۔ نفل روزے جب بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے، اور رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لہٰذا فرض روزوں کے ساتھ ساتھ جب نفل روزے بھی بندہ رکھتا ہے نا تو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن روزے داروں کے لیے عرش کے نیچے اللہ پاک انہیں دسترخوان عطا فرمائے گا، اور لوگ حساب کتاب کی مشقت میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے۔ لہٰذا لوگ حساب کتاب کی مشقت کو جھیل رہے ہوں گے، اور ہم میں سے نہ کوئی شاید یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اپنی اپنی کیفیت کو جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کے اعمال کیے ہیں اور اپنے رب کو جو ہے نا کس قدر ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، لیکن دل میں تمنا ہے اور یقیناً رکھنی بھی چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے، اور اللہ کی ذات پر بہت امید رکھنی ہے، اور اس کے قہر و غضب سے ڈرنا بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو روزے کی طرف لے کر آئیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک بننے کا جو نسخہ عطا فرمایا ہے نا، ایک فارمولہ جو عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے نیک اعمال کا رسالہ۔ اس کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے روزے کی بھی ترغیب دلائی ہے کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نسبت جو ہے نا وہ سوال کیا گیا،
تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ہی میری ولادت ہوئی اور پیر ہی کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا کہ روزہ رکھ کر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والا کام کر کے اپنی ولادت کی خوشی بھی منا رہے ہوں، اور پہلی وحی بھی اسی دن یعنی پیر شریف کو ہی نازل ہوئی، اس بات کا بھی ذکر فرمایا۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کریمہ، اس سنت مبارکہ پر عمل بھی ہو، کوشش کرے کہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھا جائے، اور کوشش کر کے اپنے گھر کا ماحول بھی اس طرح بنائیے کہ پیر شریف آپ خود بھی روزہ رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ عز و جل پورے ہندوستان بھر کو اگر ہم لیں گے تو کئی مقامات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، 1 ربیع الاول شریف سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک محفل میلاد سجتی ہیں، کہیں اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے، اور 12ویں شریف کے دن الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول پیارے آقا کی ولادت کی خوشی میں جلوس میلاد میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ کو بھی زندگی میں جب جب ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ نصیب ہو تو پیارے آقا کی ولادت کی خوشیاں منائیے، اپنے گھر کو سجائیے، پرچم لگائیے، چراغاں کیجیے، اور خوب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ FGN چینل کے ناظرین، بہرحال ہماری گفتگو چل رہی تھی روزے کے متعلق۔ تو روزہ رکھنا یقیناً یہ ایک بڑی سعادت ہے، لہٰذا خود بھی کوشش کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں خیر کا معاملہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ایوب بن مسکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہاں جو اور بات ارشاد فرمائی، ویسے 3 باتوں کا ذکر ہوا نا، ایک روزے کے حوالے سے، دوسرا نماز سے ریلیٹڈ، اور تیسرا منصور بن زازان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ ان کے محلات کو تو ہم دور سے دیکھتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک جسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جنت کے محلات کے بارے میں سن رہے ہیں تو دل میں یقیناً کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ یار جنت میں جانے کی تمنا دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ وہ جنت کہ جو اللہ پاک کی نعمتوں والی جگہ ہے، نعمتوں والا گھر ہے، اور بندہ جب جنت میں جائے گا نا تو سب سے بڑی جو اسے نعمت نصیب ہوگی کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ جی ہاں، تو آپ کے دل میں بھی یقیناً خواہش ہوگی کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، اور ظاہر ہے کہ جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب اس جنت پر غور کریں نا کہ جہاں حور و غلماں ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کو محلات یعنی جو بھی جنتی ہوگا اسے بہترین محلات عطا کیے جائیں گے۔ زمین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں کی زمین کیسی ہوگی، محلات کیسے ہوں گے، اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے نا سونے چاندی کی بنی ہوگی، مزید اس کے علاوہ دروازے جو ہے نا کوئی ایسے ہوں گے کہ سونے کے پٹ ہوں گے، اس کے اوپر ہیرے جواہرات زبرجد جو ہے نا یہ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پر شہد کی نہر ہو تو دودھ کی نہر ہو تو پانی کی نہر ہو تو پاکیزہ شراب کی نہر ہو۔ بندہ جب کوئی چیز وہاں دل میں تمنا کرے گا نا تو اس کو لینے کے لیے جانے کی حاجت نہیں پڑے گی، جیسے اس کے دل میں کسی چیز کے کھانے کی یا پینے کی خواہش پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ چیزیں اپنے آپ اس کے پاس آ جایا کریں گی، اور پھر اتنی مقدار میں آئیں گی کہ جتنی اس کو ضرورت ہے، نہ تھوڑا سا زیادہ ہوں گی نہ تھوڑا کم ہوں گی۔ اور پھر آپ غور کریں کہ وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں کہ بندہ جب ایک نوالا جو ہے نا وہ منہ میں ڈالے گا، کوئی نعمت کھائے گا تو اس کے اندر 70 طرح کے جو ہے نا اسے مزے ٹیسٹ جو ہے یہ محسوس ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ فانی چیزوں کی لذت میں مبتلا ہو کر دنیا کے ہو کر رہنے کے بجائے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے، اور پھر یہ کہ خوب خوب عبادت کرے اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت کا حقدار بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے ہمیں بھی جنت کی اعلیٰ نعمت نصیب فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
آئیے جیسا میں نے سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ ایک بڑی ہی پیاری اور مشہور شخصیت کا بھی انشاءاللہ عز و جل ہم تذکرہ کریں گے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا کے اندر آج ایک بڑی تعداد، بلکہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ بڑی جو تعداد ہے وہ اسی شخصیت کو فالو کرنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں۔ آئیے میں ان کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، ایک شارٹ انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے نام کو بھی انشاءاللہ سنتے ہیں۔ کشف الغمہ، سراج الامہ، امام الائمہ، حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ ویسے تو سارے امام اپنے ہی ہیں، لیکن فالوور ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارے امام ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تیمی اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 سنہ ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئے اور 150 سنہ ہجری میں وفات پائی، یعنی اس دنیا کے اندر تقریباً آپ 80 ایئرز تک باحیات رہے اور خوب آپ نے دین کی خدمت کی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کن کن صحابہ کرام علیہم الرضوان سے علم حاصل کیا، آئیے ان کی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح، علقمہ بن مرثد، سلمہ بن کہیل، ابو جعفر محمد بن علی، ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے تابعین سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں ویسے تو بہت سارے شاگرد ہیں، اور جو بڑے بڑے امام بنے، امام اعظم سے علم حاصل کر کے جو مقام و مرتبہ آپ کے شاگردوں کو ملا، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، آئیے چند کے نام ہم بھی سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ظفر، امام ابو یوسف، امام محمد وکی، امام محمد وکی، عیسیٰ بن یونس، محمد بن بشر، اور بے شمار علماء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے امام اعظم سے علم حاصل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد فی الشرع، بہت بڑے فقی، صاحب کشف، پرہیزگار، سخاوت کرنے والے اور مسائل میں گہری نظر رکھتے تھے۔ جی ہاں، آپ صاحب کشف بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا جاتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے دوران چند افراد کو دیکھا، اور ایک کے بعد وہ ایک آتے گئے۔ ایک شخص کو دیکھا جب وہ وضو کر رہا تھا اور اس کے جسم سے مس ہو کر جو پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، ان جب قطرات کو امام اعظم نے دیکھا تو کشف کے ذریعے سے ان کے عیب آپ کے اوپر ظاہر ہوئے۔ ایک شخص سے فرمایا کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے، دوسرے کو دیکھا تو کہا کہ فلاں گناہ سے توبہ کر لے، تیسرے کو دیکھا تو کہا کہ فلاں گناہ سے توبہ کر لے، اور انہوں نے الحمدللہ عز و جل امام اعظم کی بات سن کر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا کشف عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کی چھپی ہوئی چیزیں یہ آپ جان لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، اس کشف کے ذریعے لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب معلوم ہو یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ لہٰذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مجھ سے دور ہو جائے، یعنی کہ لوگوں کے عیب نظر آنا بند ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اس کے بعد لوگوں کے عیب اس طرح سے نظر آنا بند ہو گئے۔ اب یہاں یہ صاحب کشف وہ کرامت بزرگ ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر روحانیت عطا فرمائی تھی کہ لوگوں کے جسم سے وضو کے قطرے جو ٹپکتے پانی کے، اس سے آپ لوگوں کے عیب جان لیا کرتے کہ یہ کس گناہ میں مبتلا ہیں۔ لیکن آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری اور آپ کے اخلاق کریمہ کو ہم دیکھیں کہ اس قدر روحانیت کے درجے پر رہنے کے باوجود آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے لوگوں کے عیب نظر آنا بند ہو جائیں۔ لیکن ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بڑا جو ہے نا اخلاق مند سمجھتے ہیں، لیکن یہ کون سے اخلاق ہیں کہ ہم لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔
جی ہاں، لوگوں کے عیب ٹٹولنے میں لگ جاتے ہیں، ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے نا کہ بالکل کیمرہ لے کر نہیں، مائکروسکوپ لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کا عیب نظر آ جائے، کہ میں اسے کب بدنام کروں، اس کی عزت کب اچھالوں، اس کا مذاق کب اڑاؤں، لوگوں کے سامنے اسے بدنام کب کروں۔ تو لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، نہ یہ ہمارا شیوا ہے، نہ یہ ہمارا طریقہ ہے، نہ یہ ہمارے اخلاق ہیں، نہ یہ ہمارا کردار ہے، نہ ہمارے بڑوں نے ہماری ایسی تربیت فرمائی ہے کہ ہمیں ایسا کرنا نہیں، بالکل نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا نیت کر لیجئے کہ اگر اب تک ایسا کوئی معاذ اللہ عمل تھا کہ لوگوں کے عیب کی جستجو میں ہم لگے رہتے تھے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ اور رب کریم بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کی ٹوہ میں، یعنی ان کے عیب تلاش کرنے کی جستجو میں نہ پڑو۔ تو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے مضمون ملتے ہیں۔ اور امام اعظم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو جو ابھی ہم نے سنا کہ کشف کے ذریعے سے جب آپ کو معلوم پڑتا، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر یہ اس طرح لوگوں کے عیب نظر آنا بند ہو گئے۔ تو ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں کبھی بھی کسی کے عیبوں کو ڈھونڈنے اور اس کی تلاش میں انشاءاللہ نہیں رہیں گے، بلکہ لوگوں کے عیب پر جو ہے نا پردہ ڈال کر رکھیں۔ جی ہاں، ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا، اللہ کریم قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن میرے عیب چھپ جائیں؟ اور ظاہر ہے کہ ہماری اپنی خود کی کیفیت ہمیں پتہ ہے، جیسے چند منٹس پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم نے کس قدر جو ہے نا رب کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، یہ ہم خود بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ میری بے عزتی نہ ہو، مجھے ذلیل نہ کیا جائے۔ تو چلیں دنیا کی حد تک ہی نہیں، آخرت کے بارے میں بھی سوچیں کہ آخرت کے دن، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جب اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی اور بھی مخلوق وہاں ہوگی، فرشتے ہوں گے اور نہ جانے کون کون ہوگا، تو سب کے سامنے اگر وہاں ہمارے عیب اگر کھول دیے جائیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، نیت کر لیں کہ جس امام کو ہم فالو کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے اخلاق و کردار کو بھی ہم فالو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مزید امام اعظم کے متعلق اور بھی کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کی اور ان سے روایات بھی سنی۔ جن جن سے آپ نے ملاقات کی، آئیے ان صحابہ کرام کے کچھ نام سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن حارث بن زبیدی، عبداللہ بن ابی اوفا، واصلہ بن اسقا، عبداللہ بن انیس اور معقل بن یسار علیہم الرضوان، یہ اتنے صحابہ کرام سے آپ نے روایتیں سنی ہیں، یعنی احادیث سنی۔ اس کے علاوہ ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابیہ حضرت سیدتنا عائشہ بنت اجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کی اور روایت بھی سنی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا پرسنل جو ہے نا وہ ورک کیا تھا، آپ کیا کام کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے گھر کو چلانے کے لیے ذریعہ معاش آپ کا کیا تھا، تو فرمایا گیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ریشم کے کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتا تو آپ کی آنکھوں اور گالوں میں رونے کے آثار ہوتے، یعنی رونے کی نشانیاں معلوم ہوتی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ ابراہیم بن اکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑا فقیہ اور پرہیزگار نہیں دیکھا۔ الحمدللہ عز و جل، یہ ہمارے امام کی شان ہے کہ دیگر ائمہ کرام بھی فرما رہے ہیں کہ فقہ میں ہم امام اعظم کے محتاج ہیں، اور ان سے بڑا فقیہ اور ہم نے پرہیزگار نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نے یقیناً ہمیں بڑی سعادت عطا فرمائی ہے کہ امام اعظم جیسی شخصیت کے دامن سے وابستہ فرمایا، ان کی تقلید ہمیں عطا فرمائی، اور پھر یہ کہ طریقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے غوث اعظم کا دامن ہمیں عطا فرمایا، اور طریقت میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ریشم کے کپڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔
اب تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے کہ ہم میں بھی کئی ایسے ہیں نا کہ رزق حلال کی تلاش میں ہم یا تو کاروبار کرتے ہیں یا کہیں جاب کرتے ہیں، محنت و مزدوری، ایون کہ جس کا جو پروفیشن ہے اور جس کا جو کام ہے وہ اس اعتبار سے ذریعہ معاش اپنائے ہوئے ہے اور رزق حلال کی تلاش میں ہے۔ لیکن اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ریشم کے کپڑے کا کاروبار کیا کرتے، اور اس دور کے اندر کہ 70 سنہ ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 150 سنہ ہجری یعنی کہ 80 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہ کر دنیا سے رخصت ہوئے، اتنے پرانے دور کے اندر کم و بیش 1300 سال پہلے، جی ہاں ابھی تقریباً 1450 سال مکمل ہونے کو ہیں ہجرت کے، تو اب 150 سال اگر ہم اس کے اندر سے مائنس کر دیں تو 1300 سال پہلے والی بات یہ ہے، اور 1300 سال پہلے جہاں ٹرانسپورٹیشن کے لیے اتنی مشکلات، جانوروں پر لوگ سفر کرتے، پیدل سفر کرتے، چیزیں اپنے کندھوں پر، اپنے سروں پر یا جانوروں پر لاد کر جو ہے نا وہ لے کر جاتے، ایسے ٹرانسپورٹیشن کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی۔ ایسے دور کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کپڑا کاروبار کے اعتبار سے کئی ممالک کے اندر جو ہے نا وہ بھیجا جاتا تھا، سیل کیا جاتا تھا، گویا کہ آپ کو ایک انٹرنیشنل بزنس مین کہا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ فقہ کا اتنا بڑا امام ہونا اور اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری کہ فرمایا جاتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے دین کی اس قدر خدمت کی، اور پھر یہ کہ اللہ پاک کی ایسی عبادت کی کہ فجر کی نماز سے لے کر رات تک یعنی عشاء تک آپ اپنے پاس آنے والوں کو، اپنے طلباء کو علم دین سکھایا کرتے تھے، اور پھر جب نماز عشاء ہو جاتی تو اپنے گھر تشریف لے جاتے اور لباس تبدیل فرماتے، یعنی پرانا اور بوسیدہ اس طرح کا لباس ایک عاجزی کے طور پر آپ پہنتے، اور پھر اپنے شہر کی جامع مسجد میں آتے اور ساری رات اس لباس میں بڑی عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اب غور کریں کہ آپ نے اپنی لائف کے اندر کس قدر بہترین سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اور آپ کا ٹائم مینجمنٹ، اور پھر یہ کہ اپنے معاملات کو اس قدر جو ہے نا آپ نے بہترین انداز میں سیٹ کیا ہوا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر بزنس بھی ہو رہا ہے، پورا دن لوگوں کو علم دین بھی سکھا رہے ہیں، اور ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں بھی مصروف ہیں۔ گویا کہ اگر آج ہم کو یہ لگتا ہے کہ یار کاروبار کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا، روزے نہیں رکھ پاتا، اپنے جو ہے نا ذریعہ معاش میں اس قدر جو ہے نا وہ میں مصروف رہتا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، سنت پر عمل میں نہیں کر پاتا، میں سیکھ ہی نہیں پایا تو پھر عمل کیسے کروں، تو یہ اس طرح کے جو باتیں ہیں یا بہانے ہیں یا وسوسے ہیں، اس پر غور کریں کہ میں کیا نہیں کر سکتا، تو بالکل یقیناً میں کر سکتا ہوں۔ اصل جو بنیاد ہے نا وہ ہے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنے کی۔ اگر کسی کام کو کرنے کا آپ پکا ارادہ کر لیں نا، اللہ پاک اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، آپ کر کے تو دیکھیں، آپ پریکٹیکل آئیں، ہو سکتا ہے اسٹارٹنگ کچھ ڈیز کے لیے جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی، فیو ڈیز جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، کچھ کریٹ ہو، اور چونکہ عادت نہیں ہے نا اب تک اور اس طرح کا کیا نہیں ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بھی نیا کام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ لگتا ہے، لیکن چند دن کی پریکٹس کے بعد جب یہ آپ کی ہیبٹ میں آ جائے گا نا، آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھی کاروبار بھی کر سکیں گے یا جاب بھی کر سکیں گے، یا جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے اس کو بھی آسان انداز میں کمپلیٹ آپ کر سکتے ہیں، اور اپنے رب کی خوب عبادت کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا، انوائٹ کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے ہر دم وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اس کے علاوہ ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے مدنی کورسز، اس کے انڈر ہونے والے کورسز میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، اور FGN چینل کے ذریعے سے گھر بیٹھے علم دین حاصل کرتے رہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ عز و جل 50+ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے انڈیا کے اندر رن کر رہی ہے، لہٰذا جس ڈپارٹمنٹ سے آپ ریلیٹڈ ہیں یا جو ڈپارٹمنٹ آپ کو دعوت اسلامی انڈیا کا پرووائڈ ہو جائے اور وہاں تک آپ پہنچ جائے، بلکہ پہنچ کر آپ اس کی فیسلٹی کو حاصل کیجئے، اور خوب علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ آئیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فرامین انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ کہ یا اللہ، جس کا دل ہم سے تنگ ہو اس کے لیے ہمارا دل کشادہ فرما۔
کتنی پیاری دعا ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میری سوسائٹی پیسفل ہو جائے اور خاندان میں ہر ایک سے بنتی رہے نا اور خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو رب کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ دعا بھی کیا کریں. ہاں، اور امام اعظم کی اس دعا کو فالو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ امام اعظم نے یہ جو دعا فرمائی اسی دعا کا صدقہ مجھے بھی عطا فرما دے. تو اگر کوئی ہمارے لیے دل تنگ رکھتا ہے نا، ہاں ہمیں پسند نہیں کرتا، دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے، تو امام اعظم نے کتنی پیاری دعا فرمائی اور کتنا پیارا آپ کا اخلاق ہے کہ اللہ اس تنگ دل والے کے لیے میرے دل کو کشادہ فرما دے تو ہم اس سے محبت کرنے والے بن جائیں. حدیث پاک بھی ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو، تم پر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو. تو یقیناً یہ وہ باتیں ہیں کہ بندہ اگر اس کو اپنا لینا تو بڑے پیسفل سوسائٹی کو کریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. ایک اور فرمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ حضرت سیدنا امام اعظم اپنے شاگرد رشید یوسف بن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا، شرفاء کی عزت اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنا، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرنا، عام لوگوں سے تعلق قائم کرنا، تاجروں سے پیار و محبت سے پیش آنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سلطان کی اہانت کرنے سے یعنی اس کی بے عزتی کرنے سے بچنا، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، اپنے اخلاق و عادت میں کوتاہی نہ کرنا، کسی پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا. یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ایک ایک پوائنٹ پر اگر کچھ کہا جائے نا تو یقیناً ایک ٹائم لگے گا. لہٰذا اب چونکہ ہمارے سلسلے کا اختتام کا بھی وقت ہے، لہٰذا FGN چینل کے ناظرین یہ دوسرے فرمان کو بھی بار بار امام اعظم کے آپ سنتے رہیے گا اور اس کے ایک ایک پوائنٹ پر غور کریں کہ میں اس پر کس طرح سے عمل کر سکتا ہوں اور اسے کیسے اپنا سکتا ہوں. مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام اعظم کے اور کچھ فرامین آپ کو سننے کو ملیں تو مکتبۃ المدینہ انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین رسالہ ہے اور اس رسالے کا نام ہے امام اعظم کی وصیتیں. آپ اس کو ضرور مکتبۃ المدینہ انڈیا سے ہدیتاً حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے سلسلے کے آخری چند منٹس باقی رہ گئے ہیں، ایک بڑی پیاری حکایت امام اعظم سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا جعفر بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ اسی طرح ہمارے سلسلوں میں آپ کنٹینیو بنے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئندہ دنوں میں بھی ہم اسی طرح بزرگان دین کی پیاری پیاری حکایات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فرامین کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے اور خوب علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی امام اعظم کے اخلاق کریمہ کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، ان کے تقوی و پرہیزگاری کا صدقہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اللہ پاک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے حلال ذریعہ معاش اپنانے اور پھر خوب علم دین حاصل کرنے، عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے.